بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں رمضان سے متعلق حدیثیں، فضائل، اہمیت اور احکامات کے متعلق۔ آج کے درس میں ایک حدیث سنیں گے جس کے اندر قرآن کی آیتوں کو سیکھنے کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں۔ قال کہتے ہیں خرج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ فقال ایکم یحب ان یغدو وکل یوم الى بطحان او الى العقیق فیاتی منہ بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطع رحم قلنا یا رسول اللہ نحب ذلك قال افلا یغدو احدکم الى المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع اعدادهن من الابل۔ صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، حدیث نمبر 1873۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکل کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم لوگ صفہ چبوترے کے پاس بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ہمیں کچھ تعلیم دیں، ہمیں کچھ سکھلائیں، ہمیں کچھ بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا اصحاب صفہ کا نام، صفہ والے صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تھوڑی سی دوری کے اوپر یا مسجد نبوی کے بازو میں ایک چبوترا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا، جس چبوترے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور صحابہ ارد گرد آپ کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو جو بڑے صحابہ تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا زیادہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہاں پر بیٹھ کر کے انہیں سکھلا کرتے تھے۔ مختصراً یہ کہ صفہ چبوترے پر بیٹھتے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنے کے بعد آپ نے صحابہ کے سامنے بڑی پیاری بات بیان فرمائی اور کہا کہ کیا آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ روزانہ صبح بطحان اور عقیق کی وادی میں جائیں اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اٹنیوں کو لے کر کے آئیں جو آپ کی ہو جائے؟ ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون نہیں اس بات کو پسند کرے؟ یقیناً ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہو ضرور روزانہ ایسی دو بڑی اونٹنیاں جو گابھن ہوں، حمل والیاں ہوں اور ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا کام ہے؟ کہا کہ اگر اس طرح کا ثواب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر دن صبح میں فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھیں، قرآن کی ایک آیت پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اندر کیا باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھے یا تلاوت کرے تو یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے، اور اگر کوئی آدمی 3 آیتیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ 3 اونٹنیوں کو حاصل کرنے سے بڑا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی 4 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کو 4 اونٹنیوں کے حاصل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے آخری جو جملہ فرمایا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا اعدادہن من الابل، جتنی آپ کی قرآن کے آیتوں کی تعداد بڑھے گی حصول کرنے میں، پڑھنے میں، اس کا ترجمہ تلاوت سمجھنے میں، اتنا ہی زیادہ آپ کو اٹنیوں کی تعداد حاصل کرنے میں بڑھے گی۔
گویا کہ یہ روایت ہم تمام لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمام لوگ روزانہ فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد درس قرآن میں بیٹھیں، قرآن کی آیتوں کو سنیں، قرآن کے مفہوم اور مطلب کو جاننے کی کوشش کریں اور وہ ثواب حاصل کریں۔ اگر آپ ایک آیت سنیں گے تو آپ کو ایک گابن اونٹنی حاصل کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ 2 آیتیں پڑھیں گے تو 2، اسی طرح سے جتنی آیتیں آپ پڑھیں گے اتنی آیتوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کے نام اعمال میں لکھے گا۔ ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر سننے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے فوائد کیا ہیں، اس حدیث کے فوائد کیا ہیں۔ فائدے میں سب سے پہلی چیز، علم، دین کا علم سیکھنا چاہیے اور لوگوں کو سیکھنے کے لیے ترغیب دلانا چاہیے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری چیز، قرآن کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے اور بہت بڑا کار ثواب ہے، جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، جتنا پڑھائیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ فجر بعد قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فجر کے بعد قرآن کی تلاوت، ترجمہ، اس کی تفسیر پر غور و فکر، تدبر کی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ اس طرح سے ایک آیت پڑھیں گے تو آپ کو ایک اونٹنی گابن پانے کا، حاصل کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک گابن اونٹنی بہت بڑے مال و متاع کی ذمہ دار ہوتی ہے، اتنے مال و متاع کے عوض میں آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح سے صبح کے وقت قرآن کا درس دینا چاہیے، قرآن کی تعلیم دینی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اور الحمدللہ تمام اہل حدیث کے مساجد میں، ہندوستان ہو، غیر ممالک ہو، تقریباً جگہوں پر قرآن کے دروس، قرآن کی 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، چھوٹی آیتیں ہیں تو 2-3، بڑی آیتیں ہیں تو ایک ہی پر اکتفا کرتے ہوئے کم از کم روزانہ ہم 1 آیتوں کا درس ضرور سنتے ہیں، اور اس چیز کو ہم سننے کے بعد اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی مثال دے کر کے اس کے ثواب کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی 1 آیت کی تلاوت یا 1 آیت کا معنی اور مفہوم سیکھنا سکھانا ایک اونٹ کے حصول سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ساتھی بات، دین کے ساتھ دنیا کی طلب مذموم نہیں ہے، بلکہ دین جب آپ حاصل کر لو تو دنیا کی طلب میں بھی آپ چلے جاؤ، تاکہ آپ کی زندگی کا گزران صحیح طریقے سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر 2 چیزیں ہم تمام لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں کہ ہم کو دنیا بھی، جہاں پر دین کا علم حاصل کرتے ہیں وہیں پر دنیا کے علوم کو بھی ہم کو حاصل کرنا چاہیے، دنیا کے گزران کی چیزوں کے لیے ذرائع پیدا کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی کو آسان بنا دے اور آخرت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ 8ویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز اور شفقت بھرے انداز سے اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے، اسی پہلو کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے اور اپنے شاگردوں کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں محبت سے، ادب سے، سلیقے سے، قرینے سے سکھانا اور تعلیم دینی چاہیے۔ اسی طرح سے آخری بات، آخری کی 2 باتیں ہیں، نمبر 9 اور 10، دینی تعلیم اور تربیت کے لیے مدارس اور مکاتب قائم کرنا چاہیے، مساجد کے اندر بھی اس کا قیام ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ نے صفہ، ایک چبوترا بنوایا تھا جہاں پر آپ بیٹھ کر اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، شریعت کا علم انہیں بانٹتے تھے۔ اور آخری بات، مسجد میں تعلیم کا بندوبست اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس قرآن یعنی قرآن کی تعلیم اور درس حدیث کی تعلیم مسجد میں دیتے تھے۔ تو مسجد یہ اسلام کے مراکز ہیں اور یہاں پر ہم تمام لوگوں کو اسے سیکھنا چاہیے۔ دین کے، دنیا کے تمام مسائل کو ہم تمام لوگوں کو یہیں پر حل کرنا چاہیے، تاکہ یہ مسجد قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے گواہ بن کر کے ہمارے حق میں کھڑی ہو جائے کہ اللہ، یہ بندہ دنیا میں مسجد تیری عبادت خانے میں تھا اور وہاں لوگوں کو صبح و شام تعلیم دیا کرتا تھا، بتایا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وبارک وسلم۔